ایک جادوئی سردی۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سردی کے جادوئی شہر میں پریاں ادھر ادھر جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اسی وقت وہاں کے منسٹر اپنی LCD میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راکشس چلا رہے ہیں کہ ان کو اور سردی چاہیے۔ منسٹر وہاں کی سب سے اسٹرانگ پری بیانکا سے کہتے ہیں کہ راکشس اور سردی مانگ رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیانکا کہتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں پر راکشسوں کو اور سردی چاہیے۔ وہ وہاں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ بیانکا کی 2 بیٹیاں ایلبا اور لومی ہوتی ہیں جو اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ان کی ماں بیانکا ان سے کہتی ہے کہ ایلبا اور لومی، تم دونوں ابھی میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہو، تم لوگ اگلی بار چلنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پریوں کو کہتی ہے کہ چلو چلنے کی تیاری کرو، اور وہ لوگ چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہیں ایلبا اور لومی کہتی ہیں کہ ہم ممی کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ سفر پہ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایلبا اور لومی بھی جادوئی سرکل میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر مڑنے کے بجائے وہ سیدھے سیدھے جاتے رہتے ہیں اور وہ لوگ زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ انسان آ رہے ہیں۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہم تو دھرتی پر ہیں اور یہ لوگ انسان ہیں۔ وہیں پر ایک لڑکی جیمی رہتی ہے جو کہ آئس اسکیٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس اسکیٹ بوٹس نہیں ہوتے۔ وہ بہت سوچتی ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں اور فرسٹ آؤں۔ وہیں پر اس کی کچھ دوستیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو، ہمارے پاس تو اسکیٹ بوٹ ہیں، تمہارے پاس تو نہیں ہے، تم کیسے پارٹ لو گی اس میں؟ اس کی ایک دوست وہ بہت بری ہوتی ہے، وہ ہر بار اس کو چڑھاتی رہتی ہے۔ وہیں پر وہ دونوں ایلبا اور لومی چھپ کر مکھلی کے جالے میں پھنس جاتے ہیں۔ وہاں پر جیمی ان کو چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا یہ پریاں ہیں؟ وہ بھاگ کر ان دونوں کو بچاتی ہے اور وہ دونوں جال ٹوٹتے ہی اس کی گود میں گر جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے اس میں سے ایلبا اٹھ کر سائڈ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلو لومی، ادھر سے چلو، یہ تو انسان ہے۔ لیکن لومی کہتی ہے کہ یہ ایک اچھی انسان ہے کیونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر غلطی سے آ گئے ہیں اور اب آپ ہماری مدد کر کے آپ نے ہمیں بچایا ہے، تو اب ہم آپ کے گھر پہ ہی چلیں گے۔ وہ دونوں ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں تو جیمی اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں آئس اسکیٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اسکیٹ بوٹ نہیں ہے۔ وہ دونوں پریاں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ہم اپنے جادو سے آپ کو اسکیٹ بوٹ بنا کر دیں گے۔ وہ دونوں اپنا جادو شروع کرتی ہیں اور برف کے پیالے سے اسکیٹ بوٹ بنا کر تیار کرتی ہیں۔ وہیں پر جب ان کی ماں بیانکا واپس آتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو ہر جگہ ڈھونڈتی ہے، لیکن اس کو اپنی دونوں بیٹیاں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ منسٹر سے جا کے پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ اپنی اسکرین میں چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ دونوں زمین پر ہیں۔ پھر ان کی ماں بیانکا ان کو زمین پر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے لیکن ان کو اپنی دونوں بیٹیاں کہیں نہیں ملتی۔ وہیں اس کی دونوں بیٹیاں جیمی کے بیگ میں بیٹھ کر اس کے اسکول جاتی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے جیمی کی ٹکر اس کی بری دوست سے ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اور ویسے بھی تم ہوتی کون ہو مجھ سے ٹکرانے والی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہوں اور تم تو کبھی اس میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتی۔ لومی اس کو کہتی ہے چلو ایک کمپٹیشن ہم لوگ ابھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ وہ دونوں ایک ایک کر کے اپنی مہارت دکھاتی ہیں۔ جیمی بہت پیارے طریقے سے گھوم گھوم کر اسکیٹنگ کر کے دکھاتی ہے جو کہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ جیمی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اسکیٹ بوٹ غائب ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پریوں سے پوچھتی ہے، پریاں کہتی ہیں تمہیں اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے۔ جب وہ اپنی ماں سے پوچھنے جاتی ہے تو کہتی ہے کہ صبح تمہاری ایک نیلے ربن والی دوست آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسکول کا کچھ کام لینا ہے، تو میں نے اس کو تمہارے کمرے میں جانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ سن کر جیمی بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا وہ میرے اسکیٹ بوٹ چرا کر لے گئی ہے؟ جب پتہ لگتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے اسکیٹ بوٹ چرا کر اس کی بری دوست کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ سب بیانکا سن رہی ہوتی ہے۔ بیانکا کہتی ہے کہ جہاں سے یہ اسکیٹ بوٹ ملے ہیں میری بیٹیاں بھی وہیں ہوں گی۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر جیمی رو رہی ہوتی ہے۔ دونوں ننھی پریاں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لڑکی نے ہماری بہت مدد کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اس کی ماں کہتی ہے میں تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کو نہایت خوبصورت سے اسکیٹ بوٹ دیتی ہے۔ وہ پہن کر اس کی پریکٹس کرتی ہے تو کہتی ہے یہ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر جب پرتیوگتا کا دن آتا ہے تو وہ
دیکھتی ہے کہ جب اس کے شوز اس کو بالکل فٹ آتے ہیں اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، سب لوگوں کو اس کی مہارت بہت اچھی لگتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بری دوست کو بہت برا لگتا ہے اور کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جیت گئی، حالانکہ اس کی یہ اسکیٹ بورڈ تو ہم نے چرا لیے تھے۔ پھر ان تینوں کو جب کھڑا کیا جاتا ہے تو فرسٹ نمبر پر جمی آتی ہے۔ جانے کا پریوں کے واپس جانے کا وقت تھا۔ جمی ان کو اللہ حافظ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے رہیے گا۔ پھر وہ لوگ اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ جب جمی بڑی ہوتی ہے تو وہ اور بھی پرتیوگتا میں حصہ لیتی ہے اور ہر بار میڈل جیتتی ہے۔ پریاں بھی اس سے ملنے آتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی کافی پیتی ہیں اور بہت سارا کھیلتی ہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس آپ کا پیسہ آپ کی مدد نہیں کرتا، انسان کا اچھا ہونا بھی کبھی کبھی اس کی مدد کرتا ہے۔